آج 17 شعبان تیسرا جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں۔ جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی کئی حاجات رب کے دربار میں قبولیت کی صف میں آ جاتی ہیں۔ دولت ہو یا عزت، شفا ہو یا اولاد، شادی کی رکاوٹ ہو یا قسمت کی گرہ، آج مانگی گئی کوئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ لوگ کہتے ہیں قسمت نہیں بدلتی، لیکن یہی وہ دن ہے جو نصیب اور تقدیر کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، ابھی پڑھ کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 شعبان المعظم ہے، اور اگر یہ دن جمعے کے ساتھ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ وہ گھڑی ہے جو رحمتیں خاموشی سے دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جن میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ وہ دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ وہ دن جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو مانگ لے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ آج 17 شعبان اور جمعے کا اکٹھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو قریب بلانا چاہتا ہے۔ آج دل ٹوٹا ہو تو جوڑنے والا موجود ہے، رزق رکا ہو تو کھولنے والا موجود ہے، آنکھوں میں آنسو ہوں تو سننے والا موجود ہے۔ شعبان کے دنوں میں اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے بن مانگے بارش، اور جمعے کے دن اللہ کی عطا ایسے ملتی ہے جیسے ماں بچے کو گلے لگا لے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی رب ناراض نہیں ہوا، بلکہ آج بھی وہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں تنگی ہے، کسی کے دل میں دکھ ہے، کسی کے جسم میں بیماری ہے، کسی کے ہاتھ خالی ہیں، کسی کے نصیب میں رکاوٹ ہے، تو 17 شعبان کا یہ جمعہ اس کے لیے امید کی کرن بن کر آیا ہے۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے رب سے لو لگا لو، اور جمعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دن پورا اللہ کے نام کر دو تو سارا ہفتہ سنور جاتا ہے۔ آج کے دن کی فضیلت یہی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے رجوع کر لے تو اللہ ماضی کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی گھڑیاں اس لیے قیمتی ہیں کہ یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتی۔ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے اور ہم صرف یہ کہتے رہ جاتے ہیں کہ وقت کہاں چلا گیا، لیکن آج 17 شعبان ہمیں پکار رہا ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی اللہ کو منا لو۔ جمعے کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب ہر جمعے اس کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ دل ہی دل میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں تھک گیا ہوں، تو سمجھ لو رب اس کی تھکن اتار دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ میرے راستے کھول دے، تو سمجھ لو دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ شعبان میں نفل عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جمعے میں دعا کی قبولیت بڑھا دی جاتی ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آج کا دن اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ ہمیں آنے والے رمضان کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ جو بندہ شعبان میں جھک گیا وہ رمضان میں سنور گیا، جو بندہ جمعے کو اللہ کا ہو گیا وہ ساری زندگی بے سہارا نہیں رہتا۔ آج 17 شعبان جمعے کا دن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، کمی ہماری امید میں ہوتی ہے، کمی ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ اور جمعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک سجدہ ایسا بھی ہوتا ہے جو زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ آج اگر کسی ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، کسی باپ نے رزق کی فریاد کی، کسی بیمار نے شفا مانگی، کسی بے اولاد نے آہ بھری، کسی پریشان نے آنسو بہائے، تو آج 17 شعبان کے اس جمعے پر رب کریم ان آوازوں کو رد نہیں کرتا۔ آج کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ بندے کی طرف ایک قدم بڑھتا دیکھے تو وہ 10 قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ قریب ہے، اور جمعے کا دن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ اس لیے آج کا دن غفلت میں نہ گزارو۔ آج کا جمعہ صرف نماز تک محدود نہ رکھو، بلکہ دل کو بھی اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ جو بندہ 17 شعبان جمعے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کی آنے والی زندگی کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جس کی زندگی اللہ کے ذمے ہو جائے اسے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا تعلق دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے ہو، آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہو یا جاپان میں، مسقط ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 17 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو یاد رکھیے یہ کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ وہ دن ہوتا ہے جسے نظر انداز کرنے والا اکثر پھر پچھتاتا ہے۔
اس دن اس وظیفے کو کسی صورت چھوڑنا نہیں۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد۔ اس وظیفے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہوں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہوں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہوں، سفر میں ہوں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خلوص بھری گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے رہیں گے۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 17 شعبان جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی موقع ملے آپ جہاں بھی ہوں، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یہی درود سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہی عرض کروں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آئیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی کرتا ہے۔ جس طرح جب آپ کسی سفر میں نکلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اسی طرح آج اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، تاکہ جب آپ وظیفہ پڑھیں تو دل کی گہرائی سے پڑھیں، کیونکہ نیت کے ساتھ پڑھی گئی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ آج دل ہی دل میں جو مانگنا ہے مانگ لو، اس یقین کے ساتھ کہ وظیفے کے دوران فرشتے اللہ کے حکم سے مدد لے کر آتے ہیں اور بندے کی حاجت کو رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس کو جو چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگے، جیسا چاہے مانگے، کیونکہ آپ کسی انسان کے در پر نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہیں۔ شعبان کی قبولیت والے مہینے میں مانگ رہے ہیں۔ 17 شعبان جمعے کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں، جہاں رد کا تصور نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ شامل ہو جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور جب آپ نیت بھی کر لیں، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیں، تو اب اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں، یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پورے ادب، عاجزی اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، ایسے نام جو ہر زبان پر ہیں مگر ہر دل میں ان کی قدر نہیں۔ یہی وہ نام ہیں جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح وہ عظیم نام ہے جس کی قسم خود اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے نام یا فتاح کی قسم ہے، جو بندہ اس نام کے ساتھ مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت پوری کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کریں گے۔ اور یا رزاق کا مطلب اے رزق دینے والے، اللہ وہ رب جو کافروں کو بھی بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور آج آپ تو شعبان کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو خود سوچیں وہ رب آپ کو کیوں محروم رکھے گا؟ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی عطا کرنا، نوازنا اور رزق دینا ہے۔ ایسے میں اللہ اپنے صفاتی ناموں کے طفیل بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔
اب توجہ کیجئے کہ یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسا مبارک اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آج کا دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے سب ناموں میں سے طاقتور ناموں کا وظیفہ ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج 17 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ وہ سورہ جسے اللہ نے اتنا محبوب بنایا کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے لازم قرار دیا، اور جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ نماز نہیں رہتی۔ یہ سورہ خاص طور پر دولت، رزق اور نصیب کے معاملے میں بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے گھبرایا ہوا ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ ان کے نصیبوں کے لیے فکر مند ہیں کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے۔ ایسے میں جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھیں، رو کر دیکھیں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب دینے پر قادر ہے۔ وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے، کمی اس کی عطا میں نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہونے والی کوتاہیوں میں ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص اسے خلوص کے ساتھ پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنے تصور میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کریم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ آپ یوں پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اسے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ آپ اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور تمام جہانوں کا واحد حاکم ہے، اور آپ اسی رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں وہ عمل ہے جس کے بغیر یہ پورا وظیفہ نامکمل رہ جاتا ہے، کیونکہ اتنا طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنا گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ گناہوں کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اس لیے آخر میں سچی توبہ اور استغفار لازم ہے۔ آپ نے آخر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفار کے الفاظ بہت ہیں، لیکن یہی وہ استغفار ہے جس میں ندامت بھی ہے، عاجزی بھی اور اللہ کی طرف مکمل رجوع بھی۔ اور اگر کسی کو یہ استغفار یاد نہ ہو یا نہ پڑھنا چاہے تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یقین کریں اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب توجہ کریں کہ اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ اس لیے دل سے اللہ کے سامنے جھک کر سچی توبہ کریں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔